السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسن. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اگر یہ والی بات کہی جائے کہ محمد حفیظ جو ہیں وہ دماغی توازن کھو چکے ہیں یا وہ ان کے اوپر پاگل پن کا ایک دورہ پڑتا جو تھا وہ مکمل طور پر ان کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. مسلسل ایک شخص جو ہے انتہائی بیہودہ بے وقوفانہ بیانات دے رہا ہے جب سے اس کو ٹیم کا ڈائریکٹر بنایا ہے. اس کا سب سے پہلے علاج ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو کوئی عہدہ دینا چاہیے. اب کیا ہوا، محمد حفیظ صاحب جب آسٹریلیا گئے سب سے پہلے جاتے ہی انہوں نے داڑھی مونچھ کے اوپر انہوں نے خضاب کیا، نیکر پہنی، اپنے آپ کو لڑکا ظاہر کرتا ہوا. پہلا جو میچ تھا جو ان کا جو پرائم منسٹر 11 کے ساتھ تھا، وہاں پر جاتے ہی اس نے جو ہے ہر جگہ شکایت کرتا ہوا یہ نظر آیا کہ یہاں پر سہولیات ایسی نہیں ہیں، کھانا ٹھیک نہیں ملا، گراؤنڈ کے اندر مختلف پچز ہم کو ملی، وہاں پر جا کر ہم کو ایسی پچ ملی، ہم تو یہاں پر جیتنے آئے ہیں. یہ والی ساری بکواس اس نے کی. پوری پاکستانی عوام نے اس بکواس کو سنا اور سہا. اس کے بعد جو ہے جو پہلا میچ ہارے تو اس نے امپائرنگ کے اوپر آئی سی سی کے اوپر لٹاک دیا. اتنا بے وقوف آدمی ہے یہ. اس کی دماغی توازن کے اندر واقعی اب پہلے شک تھا، اب یقین ہوتا ہوا جا رہا ہے. شک تو پہلے ہی تھا جب اس نے T20 ورلڈ کپ کا فائنل T20 ورلڈ کپ جب یہ ہارے تھے، اس کے بعد جب اس نے ٹیم سے اپنی کپتانی سے ریزائن کیا تھا، اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ یہ دماغی طور پر ذرا سا اس کا اسکرو جو ہے وہ کوئی ڈھیلا ہے. لیکن اب اس نے مسلسل ثابت کر دیا ہے، ڈیل اسٹین کے سامنا کرتے ہوئے بھی مسلسل اس نے ثابت کیا. اور اب جب اس کا کرکٹ کریئر جو ہے خدا خدا کر کے اختتام پذیر ہوا، جب بھی پاکستان کو رنز کی ضرورت ہوتی تھی یہ چمپو آدمی جو ہے کبھی بھی رنز نہیں کرتا تھا. کوئی میچ اس نے نہیں جتوایا. بنی بنائی جب کھیر پکی ہوئی ہوگی اس کے اندر یہ آ کر کچھ رنز کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا پروفیسر ثابت کرتا تھا. اب اس نے اپنی بے وقوفی کو بھی ثابت کرنا شروع کر دیا ہے. اس کے بعد پہلا میچ ہارنے کے بعد جب دوسرا میچ ہارے تو اس نے مس فیلڈنگ کے اوپر اور فیلڈنگ کے اوپر کھلاڑیوں کے اوپر، مطلب تو ڈائریکٹر ہے ٹیم کا، تو ہیڈ کوچ بھی ہے اور ٹیم کا بیٹنگ کوچ بھی ہے، اور تو شکایتیں کر رہا ہے کہ کھلاڑی یہ سب پریس کے اوپر آ کر یہ والی بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے کھلاڑی جو ہے وہ اس طرح کی بڑی بڑی خامیاں کر رہے ہیں. کھلاڑی اپنی فیلڈنگ کے اوپر توجہ نہیں دے رہا. ابے تجھے رکھا کس لیے ہے؟ اسی کام کے لیے تو تجھے رکھا ہے جس کی جو بکواس تم آ کے میڈیا کے سامنے اور پریس کے سامنے آ کر کر رہے ہو کہ کھلاڑی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا میچ جب آپ ہارے تو مسلسل گردان یہ کرتا رہا کہ ہم یہاں پر جیتنے کے لیے آئے ہیں، ایک اسٹرانگ میسج ہم دینے چاہ رہے ہیں، آسٹریلیا کو ہم ہرائیں گے. دھپڑ لگا ایک منہ پہ پوری ٹیم کو اور محمد حفیظ کو. اس کے بعد یہ بکواس کرتے ہوئے چلے گئے نیوزی لینڈ. وہاں پر بھی کسی ایک جگہ جو ہے یہ میڈیا کے سامنے نہیں آیا. لگ رہا تھا کسی نے اس کو مار کر جو ہے پٹا ڈال کر اس کو بٹھایا ہوا ہے. اور آئی سی سی نے بھی اس بارے میں کہا کہ بھائی امپائرنگ کے اوپر یہ بے وقوف شخص جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے اور کھلے عام اس طرح سے دیدہ دلیری کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اس کو پٹا ڈالو. پھر شاید پی سی بی نے اس کو پٹا ڈالا تھا. اس کے بعد یہ میڈیا کے اوپر نظر نہیں آیا. اب جا کر جو ہے وہ ٹیم کا ڈائریکٹر جو ہے آ کر یہ والی بکواس فائل کر رہا ہے، انکشاف کر رہا ہے، اور اپنی دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی جو رپورٹ اس نے جمع کروائی ہے اس کے اندر ایک نیا پخ لے کر آ گیا، نئی ایک بات لے کر آ گیا کہ ٹیم کے کھلاڑی جو ہے وہ فوکس نہیں تھے. اب تیرے پہلے کے بیانات کہ ٹیم کی فیلڈنگ خراب تھی، پھر اس کے بعد تو نے کہا کہ امپائرنگ خراب تھی، پھر تو نے اس کے بعد کہا کہ ہم کو یہاں پر سہولیات صحیح نہیں مل رہی. اب آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیم کے کھلاڑی فوکس نہیں تھے. تیری کون سی بات کے اوپر یقین کیا جائے؟ اتنا بڑا بے وقوف شخص جس کو نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہم نے ٹیم کا ڈائریکٹر بنا کر پاکستانی ٹیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ کھلاڑیوں سے بھی الجھ رہا ہے، اپنی فلائٹ بھی مس کر رہا ہے، $500 جو ہے کھلاڑیوں کو سونے کے اوپر جرمانے بھی کر رہا ہے. ہر وہ کام کرتا ہوا ہی نظر آیا جس کے لیے اس کو نہیں رکھا گیا تھا، اور ہر وہ کام وہ نہیں کرتا ہوا نظر آیا جس کے لیے اس کو رکھا گیا تھا. اس بے وقوف شخص کو اب آ کر یہ پھر منتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شاہ خاور کے سامنے کہ مجھے جو ہے میرے کانٹریکٹ کے اوپر توسیع دی جائے اور میری اپنی شرائط کے اوپر جو ہے مجھے توسیع دی جائے. اس کو ایک تھپڑ مار کر سائٹ میں کسی نفسیاتی اسپتال کے اندر داخل کروانا چاہیے. یہ نام کا پروفیسروں کو نام کو ڈبو رہا ہے. کیا کہتا ہے پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر، سابق ڈائریکٹر، اب تو سابق ہی ہو گیا ہے، کہا ہے کہ کھلاڑی مکمل طور پر کھیل پر فوکس نہیں تھے، انہیں مختلف لیگز کی فکر تھی. یہ لیگز تم بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور تم بھی پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس بارے میں پھڈا کرتے ہوئے نظر آتے تھے این او سی کے معاملے کے اوپر. آج جب کھلاڑی کر رہے ہیں تو تمہارے مرچیں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں نبھانے والے حفیظ نے پی سی بی کے قائم مقام سربراہ سے ملاقات کی اور کرکٹ کی بہتری پر بھی بات چیت کی. اپنی صحت کی بہتری کے اوپر اگر یہ بات کرتا یا اپنی دماغی بہتری کے اوپر بات کرتا تو زیادہ اچھا تھا. اور اس کے لیے چیئرمین پی سی کے پاس نہیں بلکہ یہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرے تو زیادہ صحیح رہے گا. ذرائع کا کہنا ہے حفیظ نے بورڈ کے سربراہ کو بتایا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں قومی کھلاڑیوں کا مکمل فوکس کھیل پر نہیں تھا، وہاں بھی انہیں مختلف لیگز کی فکر تھی. لیگز کی فکر تھی تو پی سی بی کی وجہ سے فکر تھی. اگر وہ پہلے ہی این او سی دے دیتے تو کھلاڑی مکمل طور پر فوکس ہو جاتے.
یہ جاہل زکا اشرف اور یہ ان کا ٹولہ جو ہے وہاب ریاض اور یہ گدھا جو ہے محمد حفیظ، انہی لوگوں نے این او سی روکی تھی اور کھلاڑی کو فوکس میچ کے اوپر نہ ہو سکے پہلے ہی اگر تم این او سی جاری کر دیتے تو کھلاڑی مکمل یکسو ہو کر فوکس کرتے. تم لوگوں نے ایک چیز کی، اس کے بعد جب وہ اس کا ریئیکشن ہوا تو تم شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو. محمد حفیظ نے پی سی بی کے سی ای او سلمان نصیر سے بھی الگ ملاقات کی. سلمان نصیر جو اپنی جاب بچانے کے چکر میں ہے اس سے ملاقات کرتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے. واضح ہے محمد حفیظ کی بطور ٹیم ڈائریکٹر کانٹریکٹ کی میعاد ختم ہو چکی ہے. محمد حفیظ نے دوبارہ معاہدے کی خواہش کا بھی اظہار کیا ہے. پہلے یہ بول رہا تھا کہ میں ذمہ داری لوں گا، میں آسٹریلیا جا رہا ہوں، نیوزی لینڈ جا رہا ہوں، اگر ہارے تو میں اپنے اوپر ذمہ داری لوں گا. واپس آ کر یہ جاہل کا بچہ جو ہے یہ کھلاڑیوں کے اوپر یہ والی ذمہ داری ڈالتا ہوا نظر آ رہا ہے. کھلاڑی فوکس نہیں تھے. میں نے تو اپنا کام پورا کیا، میں نے جرمانے لگائے، اپنی فلائٹ مس کی، وہاں پر میں نے آئی سی سی کے اوپر الزامات لگائے، وہاں پر آسٹریلین کرکٹ بورڈ سے میں نے بات خراب کی کہ آپ لوگوں نے صحیح انتظامات نہیں کیا، اور یہ بکواس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں. اب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ فوکس نہیں تھے. تو تجھے فوکس کرنے کے لیے تو بھیجا تھا کہ تو ان کا فوکس گیم کے اوپر لگا اور آ کر یہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیے. پاکستان کے دورہ آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور نیوزی لینڈ کی سیریز جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی تھی، اور پاکستانی ٹیم جو ہے 4-1 سے جو ہے سیریز اپنے نام کر کے آئی ہے. اب ایک اور خبر بابر اعظم کے بارے میں. اس کے شائقین، ان کے فینز جو ہیں وہ بہت عرصے سے بابر اعظم کی فارم کے خلاف کے حوالے سے پریشان تھے. اب ایک بہترین لیجنڈ کھلاڑی زمبابوے کا، اور اس کے بعد اب ایک بہترین کوچ اینڈی فلاور نے بابر اعظم کے بارے میں ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بابر اعظم جو ہے غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل کھلاڑی ہے. آئی ایل T20 میں گلف جائنٹس کی کوچنگ کرنے والے اینڈی فلاور نے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی ڈریسنگ روم کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹائے جانے کے میں بات نہیں کر سکتا. جہاں تک فارم کا سوال ہے تو T20 سیریز میں انہوں نے اچھی اننگز کھیلی ہیں، مجموعی طور پر تسلسل کے ساتھ رن کر رہے ہیں. کوئی سپرمین نہیں ہوتا، ہمیشہ اعلیٰ ترین معیار کی کارکردگی کا مظاہرہ کرے. بابر اعظم غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل کھلاڑی ہیں. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں مہمان ٹیموں کو مشکل پیش آتی ہیں. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز میں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا. پتہ نہیں کون سا اچھا مقابلہ انہوں نے دیکھ لیا، ون سائیڈڈ مقابلے تھے. مجموعی طور پر مہمان ٹیم نے آسٹریلیا کی مشکل کنڈیشنز میں جیسی کرکٹ کھیلی اس پر کھلاڑیوں کو فخر ہونا چاہیے. وائٹ واش کے بعد کھلاڑی فخر کر رہے ہیں، یہ اینڈی فلاور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سابق کوچ کا کہنا تھا نیوزی لینڈ کو وائٹ واش کرکٹ میں بہترین کھلاڑیوں کی خدمات میسر ہیں. وائٹ بال کرکٹ میں حقیقی پاور ہٹرز بھی موجود ہیں. کیویز کو ہوم گراؤنڈ پر ہرانا کبھی آسان نہیں ہوتا. کوئی بھی غلطی کریں تو اس کی سزا برداشت کرنی پڑتی ہے. میرے خیال میں دونوں ٹورز بہت مشکل تھے. یاد رہے کہ جب T20 ورلڈ کپ ہوا تھا آسٹریلیا کے اندر لاسٹ والا، جس کے اندر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ فائنل کھیلی تھی، اس سے پہلے ایک ٹرائنگولر سیریز ہوئی تھی جس کے اندر بنگلہ دیش، آئی تھنک نیوزی لینڈ اور پاکستان نے حصہ لیا تھا، اور بابر اعظم کی سربراہی میں وہ ٹرائنگولر سیریز جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو پاکستان نے ہرائی تھی اور ٹائٹل اپنے نام کیا تھا. بابر اعظم اس کے کپتان تھے. نیوزی لینڈ کے اندر اگر کھیلنا اتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو بابر اعظم نے وہ سیریز پاکستان کو جتوائی تھی جو ٹرائنگولر سیریز تھی، 3 ملکی سیریز تھی، اور اس کے فاتح کی ٹرافی جو ہے بابر اعظم اٹھاتے ہوئے نظر آئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہوم گراؤنڈ پر کیویز کو ہرانا مشکل ہوتا ہے، لیکن بابر اعظم نے یہ کام کیا تھا. اینڈی فلاور نے کہا کہ گزشتہ سال بغیر کسی وقفے کے آئی ایل T20 HBL PSL اور IPL میں ٹیموں کے لیے خدمات سر انجام دینے سے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، اس لیے رواں سال پاکستانی لیگ کے لیے یعنی کہ PSL کے لیے وہ دستیاب نہیں ہوں گے. پاکستانی لیگز اور پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ جو بھی چیز ہوگی، اب گورے جو ہیں وہ اس سے ہچکچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا بلینڈر کر دیا ہے PCB نے مکی آرتھر اور کوچ گرانٹ برن کو ہٹا کر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ اور غیر ملکی کوچز کا جو ساتھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا رویہ تھا، تو اب کوئی گورا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہوئے 25 بار سوچتا ہے. اور اسی لیے پاکستان کو اب نفسیاتی لوگوں کی ضرورت ہے، محمد حفیظ جیسے، کہ اس کی ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کی جائے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہوش مند لوگ ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، جو اکاؤنٹیبل اور آنیسٹ لوگ ہیں، راشد لطیف، معین خان، جاوید میاں داد، وسیم اکرم کے بارے میں تو ویسی ڈسپیوٹ ہے کہ اب جسٹس عبدالقیوم کی رپورٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتے. وقار یونس جیسے نفسیاتی لوگ
इसके अलावा मिसबाह उल हक, इसके अलावा और कोई भी नहीं बचा, ना एजाज अहमद है, ना सलीम मलिक है, अब उसके ऊपर से पाबंदी भी हट गई है, इसकी भी खिदमत आप ले सकते हैं। और इतने सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन किसी के ऊपर आंखें नहीं जाती। इस जैसे नफसियाती हफीज़ के ऊपर नज़रें जाती हैं। टीम का डायरेक्टर बंदरनुमा आदमी को बना के भेज दिया जाता है, फिर वो आकर सारा रायता फैलाता है, बंदर के हाथ में नारियल की तरह इधर उधर सारा पानी फैलाता हुआ नजर आता है। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो हार, वाइट वॉश भुगतती हुई नजर आती है। तो गोरे जो हैं वो अब पाकिस्तानी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना ही पीसीबी से किसी किस्म का कोई मवाजना करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है बाबर आजम जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर तसलसल के साथ रन्स कर रहा है। और टेस्ट मैच तो पाकिस्तान वैसे ही साल के अंदर मुश्किल से 4-5 टेस्ट मैच खेलता है, उसके अंदर कारकर्दगी कोई गिनी भी नहीं जा सकती। वाइट बॉल के अंदर जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर बाबर आजम है, और गालियां जिस खिलाड़ी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पड़ती हैं उसमें भी पहले नंबर के ऊपर बाबर आजम है। बाकी कोई खिलाड़ी, बाकी 10 के 10 खिलाड़ी जो हैं वो सिर्फ बातें पैसे बटोरने के लिए आते हैं, और अपने आप को जो है वो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या कहूँ। बाकी खिलाड़ियों को कोई क्यों नहीं पूछता, सिर्फ गालियां जो हैं वो रिजवान और बाबर आजम को पड़ती हैं। बाकी सिर्फ यही 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाने का ठेका लिया हुआ है, किसी और खिलाड़ी के ऊपर कोई गाली, कोई जवाब या अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इसीलिए बाबर आजम जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी है। यदि आज की वीडियो इसके ऊपर आप अपना रिएक्शन देना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। हफीज़ की डायरेक्टर की तौर पर तैनाती और बाबर आजम के बारे में जो एंडी फ्लावर ने कुछ कहा है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।